اور رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو تم جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ، جو میرے راستے میں کٹ جائیں، میرے نام پر، میری رضا کے لیے، میرے دین کے لیے کٹ جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ زندہ ہے۔ یہ ہے تلاوت کیے ہوئے الفاظ، ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ مجھے سنا کر، آپ کو سن کر، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ بندہ آزمائشوں سے ضرور گزرتا ہے۔ اگر قصص الانبیاء پڑھیں، نبیوں کے قصے، قرآن کے واقعات پڑھیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک مکمل ہسٹری ملے گی نبیوں کی، کہ نبیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے، پتھر مارے گئے، ان کے ساتھ جو تھا وہ کس طرح سلوک کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو مقامات عطا فرمائے وہ قابل دید ہیں، وہ قابل دید ہیں۔ اسی طرح میں ایک مثال کے طور پر ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیہ بن خلف آپ کو مار رہا تھا، تو قریب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ آپ نے فرمایا یار یہ تجھے روز مارتا ہے، تو روز مار کھاتا ہے، یار کچھ تو خیال کر، اپنے آپ کی تھوڑی سی فکر تو کر، یہ کیوں روز نام لیا کر، بعد میں لے لیا کر۔ آپ نے کہا یار ابو بکر، یار رہا ہی نہیں جاتا، میں اپنے محبوب کا نام نہ لوں، رہا ہی نہیں جاتا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ مار کھانا، یہ کوڑے کھانا، کہا تمہیں پھر پتہ نہیں اس بات کا کہ میرا اللہ مجھے خرید رہا ہے، میرا اللہ مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ ہم برتن لے جاتے ہیں نا بازار سے کچے، ایسے ٹنڈور کے دیکھتے ہیں کہیں برتن کچا تو نہیں، بلال بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، کہیں بلال کچا تو نہیں، تو میں رب سے روز وعدہ کرتا ہوں یا اللہ یہ کھلڑی ادھر بھی گئی نا تو حق کی آوازیں ختم نہیں آئیں گی، اگر میرا کلیجہ بھی نکال دیا گیا، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے گئے، تو یا اللہ میں جس کا ہوں میں اسی کا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس محبوب کے نام پر مار کھانے والے کو جب وہ آزمائشوں سے نکلا تو کیا مقام دیا؟ وہ چل فرش میں رہا تھا، قدموں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ آزمائش سے نکلنے والا بندہ اس تراشے ہوئے نگینے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا کیا بھائیوں نے؟ اندھے کنویں میں ڈال دیا، مار مار کے وہاں پھینک دیا، لہو لہان کر کے وہاں پھینک دیا، بے یار و مددگار، وہ تو مار کے چلے گئے تھے، وہ تو جو تھا وہ مٹا کے چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا پیارے یوسف یہ تھوڑی سی آزمائشیں نکال لو، جب تک یہ اسی مصر کا بچہ قدموں میں آ کر یوسف کے نہ گرا، اس وقت تک میں نے قحط ختم ہی نہیں کرنا۔ یہ مقام دیا ہے آزمائش سے نکلنے والوں کو۔ تو پھر ایک نگینہ، ایک ہیرا کربلا کے میدان کے اندر بھی آزمایا گیا، ایک شہزادہ میدان کرب و بلا کے اندر بھی آزمایا گیا۔ جب اس کرب و بلا کے اندر شہزادے کی آزمائش کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، آواز حضرت امام علی مقام مدینے سے چلے، لوگوں سے کہا لوگوں میری آزمائش ہے، لوگوں نے روکا، کہا نہیں میں نے ضرور جانا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے، وہاں سے محبت کرنے والوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، حضور مہربانی فرمائے
کوفے والے بے وفا لوگ ہیں، ہم بڑی مدت سے جانتے ہیں، آپ نہ لے جائیے تشریف، وہاں نہ جائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے جانا ہے، میری آزمائش ہے، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے، مجھے آزمائش آن پڑی ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام نہیں رکے، کربلا کے میدان میں جب 6 ماہ کا اصغر اس کا لاشا کندھوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، یزیدی فخر کرنے لگے، کہا فخر کرو تمہاری مرضی ہے، تم ناچ گانے کرو تمہاری مرضی ہے، تمہارا فعل ہے، جشن مناؤ خوشیاں کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے میں مدینے سے چلا تھا، یہ سارا نقشہ میرے سامنے تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے 6 ماہ کا اصغر بھی میرے ہاتھوں پہ تڑپا، یا اللہ تیری میری یاری ختم اگر حسین کی زبان پہ سی آیا تو، اگر سی آیا تو یاری ختم، 18 سال کا لاشا اٹھا کے خیمے میں لاؤں، یا اللہ ایک شکوہ بھی کروں تو تیری میری یاری ختم، تو آزما رہا ہے میں آزمایا جا رہا ہوں، یا اللہ حسین کچا نہیں، حسین ایک ایسے امام الانبیاء کا تراشا ہوا نگینہ ہے، نہ ٹوٹنے والا ہے نہ بکھرنے والا ہے، نہ ٹوٹنے والا ہے نہ بکھرنے والا ہے۔ تو یارو پھر آسمان نے بھی کہا ہوگا، زمین تو بولی ہوگی نا، آسمان نے کہا ہوگا، پہاڑ بولے ہوں گے، پتھروں نے کہا ہوگا کہ جتنا مضبوط حسین کا سینہ ہے، پہاڑ بھی کہتے ہوں گے ہمارا بھی سینہ اتنا مضبوط نہیں ہے، زمین بھی کہتی ہوگی کہ میرے وجود میں بڑی پختگی ہے، میں بڑی مضبوط سے مضبوط تر ہوں، مجھے انسان توڑ نہیں سکتا، لیکن کربلا کے میدان میں زمین بھی کہتی ہوگی حسین میں ہار گئی تو جیت گیا، کہ جتنا سینہ تیرا مضبوط ہے اتنا تو میں بھی مضبوط نہیں، اتنا تو میں بھی مضبوط نہیں۔ تو آسمان بھی کہتا ہوگا کہ اتنا مضبوط میرا بھی سینہ نہیں جتنا کلیجہ تیرا مضبوط ہے۔ اس لیے فرشتے بھی حیران ہیں، اور میں نے پچھلے جمعے بات ہی ختم کر دی تھی، صبر، صبر کربلا کے کنارے پہ کھڑا ہے، کربلا کے کنارے پہ کھڑا ہے، جب حسین لڑا ہے، صبر کربلا کے کنارے پہ کھڑا ہے، حسین جب کربلا میں لڑا ہے تو بس اسی کے اندر ہی حسین کو مزہ آیا ہے کہ صبر ایسے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کہا حسین کائنات والوں کی میں نے بس کروائی، بڑے بڑے صابروں نے کہہ دیا ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بس کہاں تک صبر کرتا، نہیں ہوتا صبر، لوگوں کے پیمانے جو تھے وہ باہر آگے کناروں سے، لیکن حسین اس کائنات کے اندر ایک تو ہے جس کے سامنے صبر بھی آہستہ سے کھڑا ہے، حسین تو میرا بھی سردار نکلا ہے، تو میرا بھی، آج میں نے بتانا ہے کہ حسین کیا ہے، آج ہم نے قرآن سے اور حدیث سے اور مارکہ کربلا سے یہ سیکھنا ہے کہ حسین کیا ہے۔ یقین مانیے میں نے اس نے آپ سے کہا تھا یہ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں نا حسین، ہمارا حسین وہ نہیں تھا، ہم ایسے حسین کو مانتے ہی نہیں جو آہ کرے، جو سی کرے، ہمارا حسین وہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسے حسین کو جانتے ہی نہیں، ہم ایسے حسین کو مانتے ہی نہیں، ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں کہ جب آپ کی باری آئی 70-72 لاشیں خیموں کے پاس کھڑے ہیں، جس وقت حسین کی باری آتی ہے میرے امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے میرا سر قلم کر دیا جائے گا، مجھے پتا ہے میرا سر نیزے پہ رکھا جائے گا، مجھے پتا ہے چاروں طرف سے میرے سینے پہ وار ہو جائیں گے تلواروں کے، میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے گا، میرا سر کاٹا جائے گا، نیزے کی نوک پہ جو ہے وہ چڑھایا جائے گا، میرے خیموں کو آگ لگ جائے گی، مجھے پتا ہے کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں سر دینے والا حسین ہوں، میں ہاتھ دینے والا حسین نہیں، میں ہاتھ دینے والا حسین نہیں، میں سر دینے والا حسین ہوں۔ کیوں جی؟ میں ہر ایک دور میں تجارت کی منڈی لگی، ہر ایک دور میں سب سے پہلی منڈی لگی تھی حابیل اور کابیل کی، خریدار حابیل تھا، خریدار قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، بھائی کہتا ہے میں قتل کروں گا، کہا تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا،
تو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس وقت قتل ہو گئے، اللہ کی رضا پہ کھڑے رہے، لیکن آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ایک منڈی لگی تھی، خریدار حضرت اسماعیل تھے۔ یا اللہ گردن پہ چھری چل جائے شکوہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا خریدار ابراہیم تھے، کہا یا اللہ آگ میں چلا جاؤں گا لیکن میں آنے والے فرشتوں کی امداد کو قبول نہیں کروں گا۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے میرے پاس بارش کا جو ہے وہ کنٹرول ہے، میرے پاس طوفان اور ہوا کا کنٹرول ہے، مجھے حکم فرمائیے میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، یہ سارا کنٹرول میرے پاس ہے۔ لیکن کہا یا اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل کہا ہے تو میں تیرا خریدار ہوں، تو میرا خریدار ہے، میں تیری چاہت والا ہوں، لیکن میں آہ نہیں کروں گا۔ ایک منڈی لگی پھر وہاں، کہاں لگی؟ نمرود کے دربار میں۔ ایک منڈی لگی پھر فرعون کے دربار میں، خریدار حضرت موسیٰ تھے۔ ایک منڈی لگی طائف کے بازار میں، خریدار کملی والے آقا تھے۔ پھر ایک منڈی لگی تھی کربلا کے میدان میں، خریدار حسین تھے۔ خریدار حسین تھے۔ رب نے کہا جنت حسین تجھے دینی ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین من انفسہم بأنہم الجنہ۔ کہا حسین تیری جان میری ہو گئی، عسکر کی جان میری ہو گئی، اکبر میرا ہو گیا، عباس میرا ہو گیا، قاسم میرا ہو گیا، عون میرا ہو گیا، محمد میرا ہو گیا، عمر میرا ہو گیا، ابو بکر میرا ہو گیا، عثمان میرا ہو گیا۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ علی کے بیٹوں کے نام ہے، عمر، عثمان اور علی، ابو بکر۔ کہا یہ میرے ہو گئے، اور 6 ماہ کا عسکر بھی میرا ہو گیا، 18 کا اکبر بھی میرا ہو گیا، 21 کا قاسم بھی میرا ہو گیا، اور عباس بھی میرا ہو گیا، اور محمد 10-11 سال کے میرے، اور جنت تیری، سودا منظور ہے، خیمے جلیں گے، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، جان جائے گی۔ کہا یا اللہ کچھ بھی ہو جائے حسین سودا کرے گا، حسین سودا کیا۔ پھر میں نے یہاں جملہ کہنا ہے بڑی محبت والا، یہ کتابوں میں نے لکھا ہوا، کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق عشق والا مزاج جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے پیارے حسین جنت تیری، جان جنت تو وہ جو ہے میری بات پر، جنت تیری اور تیری جان جو ہے وہ کس کی؟ میری۔ یا اللہ مجھے قبول ہے۔ کہا مجھے جان ایسے نہیں چاہیے، مجھے جان 3 دن کی پیاسی چاہیے۔ جب سودا ہو گیا ہے تو پھر میں نے لینی ہے، جس طرح مرضی میں لوں، کیوں جی؟ جان میں نے لینی ہے اور جس طرح مرضی لوں۔ کہا یا اللہ مجھے قبول ہے، 3 دن کی پیاسی بھی جان مجھے قبول ہے۔ حسین ایسے نہیں، کم از کم 100 سے زیادہ زخم اس کے اوپر کم از کم تیروں کے ہونے چاہیے۔ کتنے زخم؟ 100 سے زیادہ۔ یا اللہ مجھے قبول ہے۔ کہا پھر حسین بات ختم نہیں، 33 زخم مجھے تلواروں کے چاہیے اوپر، 34 زخم مجھے نیزوں کے چاہیے۔ قبول ہے؟ اللہ مجھے قبول ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں نہیں، ان کا تعلق محبت والے مزاج سے ہے، عشق والے مزاج سے ہے، وفاداری کے ساتھ ہے۔ کہا یا اللہ مجھے قبول ہے۔ کہا بس یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اتنے زخم تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے اور پیاس بھی۔ کہا خیموں کو آگ بھی مجھے قبول ہے۔ کہا سودا کرے گا؟ یا اللہ کروں گا۔ کہا آگے بھی بات ہے کو، کہا یا اللہ کیا؟ کہا تیرا 3 دن کا پیاسا جسم تپتے ہوئے ریگستان پہ، تکتی ہوئی ریت پر، تیرا ہوگی پیشانی، تیرا سر ہوگا جھکا ہوا، اور کٹی ہوئی جان چاہیے، تیرے کٹے ہوئے سر کی جان چاہیے۔ قبول ہے؟ یا اللہ مجھے سب کچھ قبول ہے، اور تو بھی تو کوئی اشارہ دینا کہ تو بھی راضی ہے کہ نہیں، تو بھی اس بات پہ راضی؟ کہا میں تو راضی ہوں، ہم ہی بھرتے ہو۔ یا اللہ ٹھیک ہے، سر ہوگا میرا سجدے میں، میں تیری نماز کا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دوں گا، سر رکھوں گا سجدے میں۔ 3 دن کی پیاس بھی ہوگی، زخم تلواروں کے، زخم نیزوں کے، زخم تیروں کے، سارا کچھ ہوگا۔ یا اللہ مجھے قبول ہے۔ حسین کرے گا تو مجھے بتاؤ، جس حسین نے اس محبت والی منڈی سے سودا خریدا ہو جنت کا، اور جانیں دے کر، اور اس کی مرضی ہے جنت دے کر جس طرح کی جان مرضی وصول کرے، یہ تو خریدار کی مرضی ہے نا صاحب، کیوں جی؟ میری بات کو سمجھے ہیں؟ پھر حسین نے قبول کیا، پھر
حسین نے جنت بھی لی۔ پھر میں یہاں جملہ کہتا ہوں ایک، یہاں پھر لوگ میرے اوپر اعتراض بھی کریں گے، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں حسین کو دل سے مانتا ہوں، اور آپ لوگ بھی حسین کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ اب جنت کس کی ہوئی؟ جان کس کی ہوئی؟ جان تو پہلے بھی اللہ کی تھی، جان کا مالک پہلے بھی اللہ تھا، لیکن اللہ کی ذات بتانا چاہتی ہے، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بڑی توجہ۔ جان کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ جنت کس کی ہوئی؟ حسین کی۔ یہ خرید و فروخت کب سودا ہوا؟ کربلا سے پہلے، مار کا لگنے سے پہلے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، حدیث پاک الفاظ ہے، ام فضل کہتی ہیں کہ مجھے خواب آتا ہے، کریم نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہوں، حضور مجھے بتائیے خواب آیا ہے۔ کہا یہ خواب کی تعبیر پتہ کیا ہے؟ اللہ مجھے بیٹا دے گا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، وہ جوان ہوگا، اس کا سر کٹے گا، میرا دین بچے گا، پیاسا رہے گا، خیموں کو آگ لگے گی، یہ ہوگا، وہ بہت کچھ بتایا میرے مصطفیٰ نے۔ یہ بات تو وہیں سے چل رہی تھی، یہ بات تو شروع سے ہو رہی تھی۔ سنیے پھر، مجھے بتائیے جان کس کی ہوئی؟ میں بڑی توجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جملہ دینا ہے آپ کو۔ جنت کس کی ہوئی؟ جان کس کی ہوئی؟ جنت کس کی ہوئی؟ حسین کی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جنت حسین کی ہو گئی، جان اللہ کی ہو گئی، یہ سودا ہو گیا۔ قرآن کی آیت اس بات پر گواہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، کربلا سے پہلے جس نے جنت مانگنی تھی وہ مانگے رب سے، جس نے کربلا کے بعد مانگنی ہے وہ مانگے حسین سے۔ میری بات کو آپ نے سمجھا ہی نہیں شاید۔ کربلا سے پہلے مانگنے والے جنت مانگے رب سے، اب تو حسین سے سودا ہو گیا ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا ہے، کہا محبوب اعلان کر دو امت میں، آپ کے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محبوب اعلان کر دو، ان کی والدہ سیدہ زہرا پاک جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یا اللہ کر دیا ہے، کہا ایک اور اعلان کر دو، علی پاک جنت کی ٹکٹیں دیں گے۔ باقی رہ کیا گیا ہے؟ لیکن میں یہاں بات مکمل کر دوں، ذہن میں خیال آتا ہوگا۔ علی پاک، ابو بکر صدیق آئے علی پاک کے پاس، کہا پیارے علی مبارک ہو۔ خیر مبارک کون سی؟ کیا ہوا؟ کہا حضور سے آج سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی بانٹیں گے۔ کہا خیر مبارک پر بات آپ کو نبی علیہ السلام نے پوری نہیں بتائی، پوری بات آپ سے نہیں کی۔ پھر کہا جی پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے، مجھے حضور نے فرمایا تھا، حسنین کے نانے نے مجھے کہا تھا کہ جنت کی ٹکٹیں آپ بانٹنا، لیکن دینا اس کو جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میں نے اس دن بھی کہا تھا، سیکنڈ لاسٹ جمعے پہ میں نے کہا تھا، جس کے عقیدے میں ابو بکر نہیں نا، جس کے عقیدے میں عمر نہیں ہے، جس کے عقیدے میں عثمان نہیں ہے، جس کے عقیدے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ناطقہ اما عائشہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایمان ہے، وہ بھی کوئی ایمان والا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نام نہیں لیتا، میں نے کافر کہا تھا اور قرآن کی روح سے کہا تھا، جس کے عقیدے میں عمر نہیں وہ کافر ہے، جس کے عقیدے میں ابو بکر نہیں وہ کافر ہے، جس کے عقیدے میں عثمان اور اما عائشہ نہیں وہ کافر ہے، اور پرلے درجے کا کافر ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور مانتا بھی نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہوں، میں اس کی دلیل پیش کر دوں حدیث پاک سے؟ پہلے کہو سبحان اللہ۔ یہ اعتراض نہیں ہوگا، مہربانی اعتراض نہ سمجھیے گا، معاشرے کا ایک صدمہ ہے، میں نے اس کو خوشی میں بدلنا ہے۔ اس معاشرے کا ایک صدمہ، ایک دکھ ہے، اور میں نے اسے خوشی میں تبدیل کرنا ہے۔ سنیے گا ذرا کیسے؟ کہتے ہیں جی گھوڑا ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ اس نسل سے ہے جس گھوڑے کے اوپر حسین نے سواری کی ہے۔ یہی جواب ہے، یہی ہے نا، کہ اور بھی کوئی ہے کہ یہ گھوڑا اس نسل سے ہے کہ جس گھوڑے پر امام علی مقام نے سواری کی تھی، یہ اس نسل سے ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کی شبیہ سمجھ کر ہم اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس نسل سے ہے کہ جس کے اوپر کون سوار ہوا؟ میں نے آپ کا ایمان چیک کرنا ہے، واقعی آپ کو محبت ہے حضور سے،
اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والوں سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ گھوڑا اس نسل سے ہے جس پر حسین نے سواری کی ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ تجھے ابو بکر سے محبت کیوں نہیں؟ میرے نبی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر ہجرت کی رات کہاں گئے تھے؟ حسنین کا نانا کہاں گیا تھا؟ کتنا اونچا تھا؟ 4,500 فٹ، اتنا ہی ہے نا کہ زیادہ اس سے؟ کہاں گئے تھے؟ اگر تمہارا معیار ایمان اور محبت معیار یہ ہے کہ حسین جس سے محبت کرے اس سے آپ محبت کرتے ہو، تو تمہاری محبت وہاں کہاں جاتی ہے کہ جہاں حسین کا نانا جس سے محبت کر رہا ہو؟ محبت کی بات ہی ختم، یہاں الفاظ ختم، کتابیں بند۔ جب آخری وقت تھا، کہا بیٹا بس تھوڑی دیر کے لیے حضور کے روزے کے پاس جانا، میری میت کو لے کر رکھ کر کہنا حضور اجازت ہے۔ کنڈی کہاں سے لگی تھی؟ کنڈی کہاں تھی؟ اندر سے۔ میت کو باہر رکھا، آواز دی حضور کیا حکم ہے؟ ابو بکر باہر ہیں۔ میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویسی صحابہ کے بارے میں بات کرے کہ آپ کو پتہ چلے زبان بند کر جھوٹا تو۔ ہم نے سنے فیض حبیبیہ مسجد سے کہ صحابہ سچے تھے، ہم نے سنا ہے صحابہ وفادار تھے، ہر صحابی نبی زور لاؤ چھنے دا، ہر صحابی نبی رکھا میت کو۔ حضور حکم کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ دروازہ بھی کھلا، اندر سے دروازہ بھی کھلا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جب رات ہجرت کی رات تھی، غار کے اندر میں جانے ہی والا تھا، ابو بکر نے کہا حضور پرانی غار ہے، وہاں کوئی سانپ نہ ہو، نقصان دینے والی چیزیں نہ ہو، وہاں بندوبست کیا تھا ابو بکر نے۔ تو پھر مجھے کہا تھا آ جاؤ غار میں۔ کہاں بندوبست کیا تھا؟ میں نے ایک جملہ ملانا ہے، کہاں بندوبست کیا تھا؟ غار میں۔ صدیق نے غار میں، میرے محبوب نے مزار میں۔ صدیق نے غار میں کہا دروازہ کھل گیا ہے، ایک حبیب کو حبیب سے ملا دو، ایک یار کو یار سے ملا دو، لاؤ میرے محبوب کو۔ اگر تجھے گھوڑے سے اس لیے محبت ہے کہ حسنین کے اس سواری کی نسل سے ہے جس پر حسین نے سواری کی ہے، تو تجھے پھر اس سے محبت کیوں نہیں جس کے اوپر سواری حسنین کے نانے نے کی ہے؟ میں اسے کہتا ہوں منافقت۔ قاری صاحب میں اسے کہتا ہوں منافقت۔ تو جس عقیدے میں منافقت ہو وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو پھر میری بات آ گئی نا وہاں کہ جس عقیدے میں ابو بکر نہیں وہ ایمان ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، یہاں منازعے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں قسم و وعدوں کی ضرورت ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، ابو بکر نہیں تو بندہ کافر، عثمان نہیں تو بندہ کافر، عمر نہیں تو بندہ کافر، اما عائشہ نہیں تو بندہ کافر۔ تو میں نے دل تھام کے بیٹھیے گا، اور جس کے عقیدے میں امیر معاویہ نہیں وہ بھی کافر۔ کہاں بیٹھے آپ؟ کس عقیدے کو مانتے ہیں آپ؟ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین کو میرے مصطفیٰ نے ضرب لگا کر ایسے حق کے صداقت کی مہر لگائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل ہے۔ توجہ ہے میری بات کی؟ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں میں عملی طور پہ کرنے کا عادی ہوں۔ قاری صاحب ذرا کھڑے ہو نا، ذرا آپ ادھر آؤ، ذرا میرے پاس ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی 6 پارے سورہ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم۔ ایسے ہاتھ رکھا میرے محبوب نے ابو بکر کے پاس۔ آپ کھڑا بیٹھا کھڑے ہو جائے، دیکھیں ادھر ہے حضرت علی۔ حدیث پاک نہ ہو تو میں مجرم ہوں، جتنے حوالے آپ چاہتے ہیں دے سکتا ہوں، جس کتاب سے چاہتے ہیں بخاری مسلم دکھا سکتے ہیں۔ ایسے میرے میں کہا لوگو تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نے جانا ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا تھا لوگ ان کو الگ الگ سمجھیں گے، لوگ
ان کو الگ الگ جانیں گے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے ادھر ہاتھ رکھا ابو بکر کے، ادھر رکھا علی کے، کہا لوگوں یہ میرا دماد ہے اور میں اس کا دماد ہوں، ان کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ تمہارا دین آج مکمل ہو گیا تو مجھے بتائیے جس کے دین میں علی بھی ہو ابو بکر بھی ہو اس کا دین صحیح ہے، اور جس کے دین میں علی ہو ابو بکر نہ ہو اس کا دین مکمل ہے۔ بیٹھیے، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک جو ہے وہ کس شان والی ہے۔ اب سنیے ذرا آگے، ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہے بارہا علماء سے، لیکن آپ نے اس کی وضاحت نہیں سنی ہوگی جس طرح میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کوئی بات مشکل تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ میرے الفاظ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بڑی سادی گفتگو ہے۔ ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا تھا صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر کون کون سی؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک، میری بات کو سمجھیے گا، دل کی تختی پر لکھ لو یہ حدیث پاک، زندگی میں کبھی نہ بھولنا۔ سنیے، کہا لوگوں صحابہ میں تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک، کن سے کہا؟ صحابہ سے۔ کن سے کہا؟ یہاں مثال سنیے، مجھے کہیں جانا پڑ جائے 2-4 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، میرے بیوی بچے بعد پیچھے اکیلے ہوں اور ایک بندہ میری جان کا پیاسا ہو، ایک بندہ میرے ساتھ نفرت کرتا ہو، مجھے مار دینا چاہتا ہو، میری جان کا پیاسا ہو، تو مجھے بتائیے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، سارے مجھ سے سمجھدار بیٹھے ہو، پڑھا لکھا مجمع سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہو، میں جب جاؤں گا اپنے بچے اس کے حوالے کر کے جاؤں گا جو میری جان کا پیاسا ہے؟ سارے نہیں بولے ابھی؟ اب آپ سمجھتے ہیں نا، میں تو تلاش کروں گا اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے محلے میں سے، کہ جو بندہ میرا خیر خواہ ہے وہ میرے بچوں کا بھی ہوگا، جو میرا خیر خواہ ہے وہ میرے بچوں کا بھی ہوگا، خیر خواہ ہوگا نا، ہوگا نا۔ تو میں ایسے بندے کے ہاں بچے نہیں چھوڑوں گا کہ جو میری جان کا پیاسا ہے۔ تو مجھے بتائیے، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سمجھ آئی میری بات کی؟ ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ میرے مصطفیٰ نے اہل بیت کو صحابہ کے درمیان چھوڑا، قرآن کو صحابہ کے درمیان چھوڑا، اور کہنے والے جتنے بھی لوگ، مورخین، محدثین، مفسرین، لوگ عالم جاہل عابد جتنے بھی تھے، قیامت کی صبح تک ان کو بتا دیا لوگوں مجھے اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے معاملے میں کوئی شکوک و شبہات نہیں، صحابہ میری اہل بیت کا ادب و احترام کریں گے، میری اہل بیت کے ساتھ 2 نمبری نہیں کریں گے۔ تبھی تو کہا تھا میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کتنا ادب کیا، ممبر کے اوپر کون بیٹھے ہیں؟ فاروق اعظم، امام علی مقام ہے، کہا نیچے اتریے یہ میرے نانے کا ہے۔ فوراً خیال آیا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کہ جس کا میں درس دے رہا ہوں وہ قرآن ہے، جو میرے پاس آ کے اتار رہا ہے وہ اہل بیت ہے۔ عمر نیچے اترے، کہا پیارے حسین یہ واقعی آپ کے نانے کا ہے؟ کہا صرف ممبر ہی نہیں، یہ ہمارے سر کی دساروں کے شملوں کی عزت یہ بھی تیرے صدقے ہے حسین، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ مساجد بھی آپ کی، یہ ممبر بھی آپ کا، مصلی بھی آپ کا، قرآن بھی آپ کا، اور ہم بھی آپ کے ہیں، ہم کوئی غیر نہیں، ہم بھی آپ کے ہیں۔ سنیے ذرا آگے کیا ہوا۔ میرے حسین نے فرمایا جاؤ اپنے نانے کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ کہا حسین میرے نانے کا تو ممبر ہی کوئی نہیں۔ کہا نہیں ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ میرے نانے کے ممبر پہ۔ کہ جو کہتے ہیں عمر ایسے ہیں معاذ اللہ، تو ممبر پہ کس نے بٹھایا؟ میرا حسین بٹھائے ممبر پہ، جس کو اور تو کہے کہ میں نہیں مانتا، تیری اوقات ہے نہ ماننے کی؟ وہ تیری تھوک چاند تک جا سکتی ہے؟ وہ تیرا تھوکنا چاند تک جا سکتا ہے؟ کہتا ہے جی میں عمرہ کرنے نہیں جاتا، میں خانہ کعبے سے واپس آتا ہوں، میں روزے پہ نہیں جاتا، وہاں وہ لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں تیری طوفان بدتمیزی وہاں نہیں پہنچتی، وہاں تو بس ایک چیز جاتی ہے، یا درود جاتا ہے یا سلام جاتا ہے، تیری حقارت کی نگاہیں وہاں نہیں جاتی۔
تیری گندی سوچ وہاں نہیں جاتی، تیری غلاظت بری نگاہوں کا انداز وہاں نہیں جاتا۔ وہاں پڑھنے والا درود ہو تو وہ درود جاتا ہے، پڑھنے والا سلام ہو تو وہ سلام جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے حیات کے اندر بھی صحابہ کو اپنے پاس جگہ دے کر دنیا کو بتا دیا ہے یہ میرے وفادار ہیں، اپنے مزار کے اندر بھی جگہ دے کر دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ یہ میرے وفادار ہے۔ صحابہ و اہل بیت یہ دو الگ الگ نام نہیں، اگر سمجھے تو جو اہل بیت کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو صحابہ کو نہ مانے بات سیدھی سی ہے۔ اب آگے سنیے، توجہ ہے میری بات کی طرف۔ اب میں نے ایک بہت اہم آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس کا تعلق قرآن کی چند آیتوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس پارٹی کا بندہ جیتتا ہے، کوئی بھی الیکشن ہو کوئی بھی ہو، جب جیتا ہے تو سر اونچا کون کرتا ہے؟ اسی کی پارٹی کا، اسی کی، کیونکہ مخالف پارٹی والا کرتا ہے، اسی کی پارٹی کرے گا نا۔ یہ ہماری پارٹی کا بندہ جیت گیا ہے، لیکن حسین تیری قربانی پہ قربان نہ جائے، تیری شہادت کو سلام نہ کرے، تیرے خاندان کو ہم سلامی پیش نہ کریں، ہم تیرے اس انداز کو جو ہے وہ سجدوں سے مزین نہ کر دے کہ جب کافر ان یزیدیوں نے سر کاٹا، وہ انہوں ہاتھ مانگ رہے تھے، ہاتھ نہیں دیا، سر کاٹ لیا، چاہیے تھا کہ نیچے گراتے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سر حسین ہے۔ یہ وفا کیسی، یہ محبت کیسی کہ حسین میرے لیے حج چھوڑے، میرے لیے مدینہ چھوڑے، میرے لیے حسین مکہ چھوڑے اور ہم سر نیچے گرنے دے۔ او یزیدیو، سر کاٹا ہے تو اس کو اٹھاؤ بھی اوپر۔ دوسری پارٹی کا بندہ سر کبھی اونچا نہیں کرتا۔ میرے کریم پروردگار کی حکمت دیکھیے، کہا یزیدیو سر کاٹا ہے اس کو اونچا بھی کرو، تمہیں پتہ نہیں سر حسین ہے۔ جب سر اونچا ہوا، اب توجہ کیجئے گا ذرا، تھوڑا سا قرآن کی آیتوں کا کمبینیشن ہے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ذرا بیان کر دوں ذرا، اللہ کرے یہ میں سمجھا سکوں۔ یہ میری 17 سال کی 16 سال خطابت کے اندر پہلی مرتبہ ہے، نئی بات، نیا جملہ، نئی تحقیق، نئی وضاحت۔ شاید آپ نے پہلے پتہ نہیں کہاں سے سنی بھی ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت کے اندر میں اس کو سمیٹ کر آپ کی جولی میں ڈال دوں، لیکن آپ کی میں صرف توجہ چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ سارے بولیے بس اسی طرح آپ نے ذرا شوق محبت کے ساتھ سامنے توجہ کرنی ہے میری بات کی طرف۔ حضرت بلال کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ یار تو مار کھا کھا کے تھک جا، یا مار مار کے تھک جاتا ہے، لیکن تو پھر بھی مسکراتا ہے، کیوں؟ پھر بھی کیوں مسکراتا کیوں ہے؟ کہا یار ابو بکر تجھے تو پتہ ہے جب وہ کوڑا پکڑتا نا مارنے کے لیے تو میرے محبوب مہربانی فرماتے ہیں چہرہ سامنے کر دیتے ہیں، چہرہ، یہ آپ آگے بات سنیں گے تو کلیجہ ٹھر جائے گا آپ کا۔ سورہ یوسف اٹھائیے، یہ سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیے، ان کو چھریاں دے دی، عورتوں کو ناشپاتیاں ہاتھ میں دے دی، سیب تھے یا ناشپاتیاں، دونوں روایتیں ملتی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہیں عورتیں، ادھر بیٹھی ہیں، حضرت یوسف درمیان سے گزرے، کیا ہوا پھر آپ بولیے؟ پھل کٹ گیا، انگلیاں بھی، خون کے فوارے نکلے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے، یہ اتنا سونا، اتنا سونا، یوسف کتنے سونے ہیں یہ میں آپ کو قرآن سے، یہ حدیث سے بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شفا شریف، الخصائص الکبریٰ، المواہب الدنیا، اس کے بعد مدارج النبوت، المواہب الدنیا، تاریخ تبری، اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر ابن حشام، سیرت ابن حشام کے اندر کتنی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا الگ کیا، اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا الگ کیا، توجہ ہے میری بات کی طرف، اس ایک ٹکڑے کے 100 حصے کیے، اس ایک حصے کتنے ٹکڑے کیے؟ 100، 99 ایک سائڈ پہ کر دیے، ایک ٹکڑا
ایک سے اب ادھر ایک ہے ادھر 99 ہے، اب اس کے بھی 100 کیے، اس کے بھی ایک حصہ پوری کائنات کو دیا حسن کا، 99 حصے حضرت یوسف کو دیے۔ ادھر کتنے بچے تھے؟ کتنے؟ 99، وہ سارے مصطفیٰ کو دیے۔ کیا خوب سجن دی آکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب اتارے تے بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او نکلے سیر کرن نوں درتی سیس نہ ہاوے تے جے رکھے ہاتھ پھلانے چ ہاتھ پھلا تو ود جاوے، بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے نہ دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے نہیں دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، قسم خدا دی ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ رب نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، کہاں دین بیان کرتے ہیں، کہاں سیکھتے ہو؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب چاہے تو 1000 محمد پیدا کر لے، تیرے منہ میں خاک ہو، یار کوئی 2 ہوتے ہیں، یار کوئی 2 ہوتے ہیں، حبیب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی پوچھے حضرت موسیٰ سے طور کے پہاڑ کے اوپر، یا اللہ اس امت میں پیدا نہیں کرنا، وہ امت ہی مجھے عطا کر دے۔ کہا پیارے موسیٰ اب سوال کیا ہے دوبارہ کبھی نہ کرنا، وہ حق ہے میرے محبوب کا۔ او یار اس امت جیسی امت کوئی نہیں، اگر ہو سکتی ہوتی تو اللہ کے حکم سے وہ طور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ خالی واپس نہ آتے۔ اگر کوئی آپ جیسی امت اور ہوتی، وہ یار اور امت آپ جیسی کوئی نہیں، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ امت نہیں، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے ذرا کتنے حصے دیے؟ اب اس 99 حصوں کا 100واں حصہ ملا حضرت یوسف کو۔ عورتوں نے دیکھا تو کیا کر لیے؟ ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے زخم حسین کو آئے تیروں کے، اتنے نیزوں کے، اتنے تلواروں کے، پیاسے بھی تھے، اتنے لاشیں بھی اٹھائے، حسین ڈولا نہیں، حسین پریشان نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ یہ میں حسن یوسف تھا سامنے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت و زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ادھر دے کے حسن انگلیاں کاٹی، ادھر نام پہ جان دیتے ہیں۔ کوئی عامر چیمہ ہے تو کوئی ممتاز قادری ہے، کیوں جی ہے نا ایسے؟ اب سنیے ذرا، میں کہنا چاہتا ہوں حضرت بلال کہتا ہے مجھے درد نہیں ہوتی، میں مسکراتا اس لیے ہوں حسن یوسف سامنے ہوتا ہے۔ مصر کی عورتیں کہتی ہیں حسن یوسف سامنے ہوتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، ہماری انگلیاں کٹ گئی، خون نکلا، فوارے نکل پڑے، کیوں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، لوگ حضرت کملی والے آقا کے حسن کو دیکھ لے، انگلیاں کٹ، وہ جو ہے بلال تھم کہتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، حضور کے صدقے سے ملنے والا حسن وہ سامنے ہو، انگلیاں کٹ جائیں ان کو درد نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں، حسین کہتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہے ہم نے ہر رات اپنے نانے کو کربلا میں دیکھا ہے، ہر رات اپنے نانے کو کربلا دیکھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، قرآن نے نص بیان کر دی کہ حسن یوسف ہوگا سامنے تو تکلیف، جسم کٹے گا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ حسین ہم تیری قربانی کو اب سمجھے ہیں جا کے کہ تجھے تکلیف ہوئی کیوں نہیں، تیرے سامنے ہر وقت حسن مصطفیٰ تھا، تیرے سامنے ہر وقت کیا تھا؟ حسن مصطفیٰ۔ ابو الخنوق کہ یہ یزیدی ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا، ہر رات کوئی آتا ان سے پیار کرتا، لاشوں سے چلا جاتا، حسین کے چہرے سے پیار ہوتا کوئی چلا جاتا، زلفوں سے مٹی سوارتا چلا جاتا۔ ایک رات آدھی گزر گئی، میں نے پوچھا کون ہے جو زلفوں سے پیار کرتا ہے؟ سر کہاں ہے؟ دڑ کہاں ہے؟ کون پیار کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے آواز دی، میں مدینہ چھوڑ کے جس دن سے حسین کربلا میں ہے میں بھی تو کربلا میں ہوں، میں اس حسین سے پیار کرنے آیا ہوں۔
اگر لوگ ہم سے یہ حوالہ لیں گے، لوگ ہم سے حوالہ پوچھیں گے تو میں نوکر کی بات کروں؟ بات بھی 1 منٹ کی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے ہیں، کسی مرید نے پوچھا حضور بتائیے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے جو میرا جنازہ پڑھائے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھنا۔ کچھ سال کے بعد باقی باللہ کا وصال ہوا، یہ مرید آیا آپ کے پاس، کہا دیکھتا کیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، مصلی خالی امامت والا، امامت کرنے والا ایک گھوڑا سوار آیا، چہرے پہ نقاب ہے، امامت کی دعا مانگی، چلا گیا۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا جس نے سوال کیا باقی باللہ سے، کہا حضور قدموں سے لپٹا، کہا حضور میرے شیخ نے کہا تھا یہ فنا اور بقا کا مسئلہ اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھائے گا، حضور بتا دے فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ چہرے سے نقاب اتارا، دیکھا باقی باللہ خود تھے، کہا وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، اور جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ نوکر ہے حضور کے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔